faithful servant of God. Caring shepherd. Ambassador of peace and hope. A man of religious harmony. A friend of poor. A visionary educationist. A voice of voiceless. An inspiration for youth. His Excellency Archbishop Dr. Joseph Arshad, Bishop of Islamabad Rawalpindi and President of Pakistan Catholic Bishops Conference. Fazilat Maab Archbishop Dr. Joseph Arshad اسلام آباد راولپنڈی ڈائسس میں بے شمار انقلابی اقدامات اٹھائے جس سے کلیسیا کی روحانی اور جسمانی ترقی میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے۔ تو آئیے ہم ان تمام روحانی سماجی انقلابی کاموں کا جائزہ لیتے ہیں جس کے لیے خدا نے آرچ بشپ کو چنا اور مقرر کیا۔ فیتھفل سرونٹ آف گاڈ، خدا کا وفادار خادم۔ اپنی راہوں میں اس کو پہچان تو وہ تیرے رستوں کو ہموار کر دے گا۔ امثال 3:6 آیت۔ آپ کی زندگی کھلی کتاب کی مانند ہے۔ آپ کی شخصیت کا ہر ایک پہلو خدا کی وفاداری اور کلیسیا کی خدمت سے بھرا ہوا ہے۔ 1 نومبر 1991 کو تمام مقدسین کی عید کے مبارک موقع پر آپ کو کہانت کے مقدس عہدے پر فائز کیا گیا۔ آپ نے مقدسین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی کاہنانہ بلاہٹ میں ثابت قدم رہتے ہوئے کہانت کے 31 سال مکمل کیے اور بطور بشپ اور آرچ بشپ چوپانے اعلیٰ ہوتے ہوئے بڑی وفاداری اور فرما برداری کے ساتھ 9 سال مکمل کیے۔ آپ مقدسہ ماں مریم سے گہری عقیدت اور محبت رکھتے ہیں، اسی لیے آپ نے اپنے کوٹ آف آرم میں 7 کونوں والے ستارے کا انتخاب کیا جو مقدسہ ماں مریم کا نشان ہے۔ A caring shepherd، اچھا چرواہا میں ہوں اور اسی طرح
میں اپنی بھیڑوں کو جانتا ہوں اور وہ میری بھیڑیں مجھے جانتی ہیں۔ آرچ بشپ جوزف ارشد ایک ایسے چوپان ہیں جو دن رات اپنے گلے یعنی کلیسیا کی روحانی تعلیم و تربیت اور بیداری کے لیے سرگرم عمل رہتے ہیں۔ ساکرامنٹوں کی ادائیگی ہو یا پاسبانی دورہ ہو، گرجا گھروں کی برکت ہو یا زیارت مقدسہ مریم، نئے پیرشز کا قیام ہو یا مذہبی جماعتوں کی ڈائسس میں آمد، شعبہ صحت ہو یا تعلیم کا میدان، آپ زندگی کے ہر شعبے میں ایک اچھے چرواہے کی طرح کلیسیا کے درمیان موجود ہوتے ہیں۔ ایمبیسیڈر آف پیس اینڈ ہوپ، امن اور امید کا سفیر۔ فضیلت مآب آرچ بشپ نے اپنی اسقفیائی مخصوصیت کے مبارک موقع پر اپنی زندگی کے لیے جس مقصد کا چناؤ کیا وہ امن اور امید ہے۔ کلیسیائی، قومی اور بین الاقوامی سطح پر آپ نے ہمیشہ امن اور امید کو فروغ دینے میں اپنا کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ آپ کی امن کے فروغ کے لیے خدمات کو سراہتے ہوئے حکومت پاکستان کی جانب سے امن کے ایوارڈ سے آپ کو نوازا گیا۔ A man of religious harmony۔ آرچ بشپ جوزف ارشد صاحب نے جب سے اسلام آباد راولپنڈی ڈائسس کی ذمہ داریاں سنبھالی ہیں تب سے ہی آپ نے بین المذاہب ہم آہنگی کو فروغ دینے کے لیے دن رات ایک کر دیا ہے۔ آپ نے مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے مذہبی رہنماؤں کو ایک جگہ پر یکجا کر دیا اور ڈائسس میں مذہبی ہم آہنگی کو روشن خیالی کے ساتھ فروغ دیا۔ آپ نے تمام مذاہب کے درمیان دوریوں کو ختم کرنے، ایک دوسرے کے مذاہب اور مذہبی رسومات کو عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھنے پر زور دیا۔ آپ نے ڈائسس کی حدود میں خدمت کرنے والے دیگر کلیسیاؤں کے رہنماؤں سے کلیسیائی روابط کو مضبوط کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا، جس کے لیے ڈائسس کے مختلف گرجا گھروں میں بین الکلیسیائی اتحاد اور مذہبی ہم آہنگی جیسے موضوعات پر مختلف قسم کے سیمینار اور دعائیہ تقاریب کا انعقاد کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ دیگر مذاہب کے لوگ اور دیگر کلیسیاؤں کے رہنما آپ کو عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھتے اور آپ کی باتوں پر توجہ دیتے ہوئے ملک اور قوم کی ترقی اور کلیسیا کی ترقی کے لیے آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ A friend of poor، غریبوں کا دوست۔ فضیلت مآب آرچ بشپ کا مقصد حیات غریبوں، یتیموں اور غمزدوں کے لیے امید کا پیغام لانا ہے۔ آپ ہر وقت اپنی قوم کی ترقی اور خوشحالی کے لیے پریشان رہتے ہیں، جس کے لیے آپ نے بے گھر ضرورت مند مومنین کے لیے چکوال اور چکری میں ہاؤسنگ اسکیموں کا اجرا کیا، اسٹریٹ چلڈرن کے لیے تعلیم و تربیت اور کتابوں کی فراہمی کو ممکن بنایا، بے روزگار اور محتاج افراد کی مدد کی تاکہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکیں، کرونا وائرس سے متاثرہ خاندانوں اور سیلاب زدگان کی بروقت مدد کی اور انہیں زندگی میں آگے بڑھنے کا حوصلہ دیا، جبکہ آپ اپنی زندگی کے خاص دن کا آغاز یعنی پیدائش اور کہانت کی مخصوصیت کے دن کو غریبوں کے ساتھ منا کر شروع کرتے ہیں۔ An inspiration for youth۔ آرچ بشپ ڈاکٹر جوزف ارشد کا کردار ہمیشہ سے مسیحی نوجوانوں کے لیے مشعل راہ رہا ہے۔ آپ نے نوجوانوں کو قومی سوچ دینے کے لیے یوتھ کانگریس کا باقاعدہ آغاز کیا، اسلام آباد راولپنڈی ڈائسس میں کرکٹ ٹورنامنٹ اور SIT ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ کی تجدید نوجوانوں کے لیے ترقی کی راہ کو ہموار کرنا ہے۔ آپ نے ہمیشہ اپنی قوم کے نوجوانوں کو حوصلہ اور امید دلائی ہے تاکہ وہ زندگی میں تعلیم اور ہنر کو سیکھ کر اپنی قوم کی کامیابی کا سبب بن سکیں۔ وائس آف وائس لیس۔ پوری دنیا میں جب بھی کہیں پر انسانیت کے ساتھ کوئی ظلم اور تشدد ہوتا ہے تو آپ نے ہمیشہ حق اور سچ کی آواز کو بلند کیا ہے، مسئلہ کشمیر ہو یا یوکرین میں جنگ،
آرزو راجہ کیس ہو یا زینب قتل کیس، آپ نے بلا تفریق امن اور انصاف کی پکار کو زندہ رکھا ہے۔ وشنری ایجوکیشنسٹ، آپ مسیحی قوم کے نوجوانوں کو اعلیٰ تعلیم یافتہ اور حکومتی عہدوں پر فائز دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس خواب کی تعبیر کے لیے عملی طور پر آپ نے CSS اکیڈمی کا اجرا کیا، جو پاکستان میں پہلی مسیحی اکیڈمی ہے۔ آپ نے کیتھولک بورڈ آف ایجوکیشن کو مزید مستحکم اور فعال بنانے کے لیے بہترین بورڈ ممبرز کا چناؤ کیا۔ غریب اور مستحق بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے بوائز ہاسٹل کو دوبارہ سے کھولنے کا اعلان کیا۔